السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اصول فقہ آج ہمارا موضوع ہے تفہیم دین میں عقل کا استعمال اور دائرہ کار، بہت ہی اہم اور ضروری موضوع۔ تفہیم دین میں عقل کا استعمال اور دائرہ کار۔ ہم نے شروع ہی میں بات کی تھی کہ دین اسلام کے دو بہت اہم ترین بڑے مسئلے روایت دین اور ساتھ فہم دین، فہم دین اور ساتھ ساتھ کیا ہے روایت دین۔ اب اس کا تعلق اصول فقہ سے کیا ہے، یعنی یہ بحث اس کا تعلق اصول فقہ سے کیا ہے۔ ایک جملہ یہ ہر بندہ لفظ لکھ لے، ہر بندہ لفظ لکھ لے تاکہ بحث اپنے محل پہ رہے اور موضوع پہ رہے۔ وہ کیا اصول فقہ ہی وہ اصول ہیں، اصول فقہ ہی وہ اصول ہیں جن کے ذریعے دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اصول فقہ ہی وہ اصول ہیں جن کے ذریعے دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پوزیٹو بیانیہ ہے، اب منفی دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عقلی اسلوب نہیں ہے جس کے ذریعے دین سمجھا جا سکے۔ یہ زوم چالو ہے، زوم بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عقلی اسلوب نہیں ہے جس کے ذریعے دین سمجھا جا سکے۔ یعنی دین کو سمجھنے کے جتنے بھی اتھینٹک، ٹھوس، بنیادی، صحیح، معیاری اصول ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ اصول فقہ۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اصول فقہ آتی نہیں، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اصول فقہ دیکھی نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی تفہیم ہی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جس کا اطلاق اور انطباق نہیں، اور وہ دین کے مکمل طور پہ مفتی بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ یعنی وہ دین کے قرآن کے مفسر بھی، حدیث کے شارح بھی، اور مسائل کے مفتی بھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کو سرے سے ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں دوسری بات، پورا یورپ عقل پر کھڑا ہے، جبکہ اسلام دل پر بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے، جبکہ اسلام دل پر، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یورپ بندے کو دماغ پہ لانا چاہتا ہے اور اسلام بندے کو دل پہ لانا چاہتا ہے۔ اذا صالح صالح الجسد کل الا وہی القلب۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب جاء ربہ بقلب سلیم۔
اب یہاں سے بات تھوڑی سی یہ بھی سمجھ لیں کہ مغرب دماغ پہ کھڑا ہے تو دماغ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، دماغ میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یاد رکھیں دماغ میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اور دل میں جماؤ ہوتا ہے۔ جس کی بنیاد دل پہ ہوتی ہے اس کی بنیاد بڑی مضبوط اور جماؤ اور ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور جو دماغ پہ کھڑا ہے اس کا ہر وقت دماغ کیا ہے، گھومتا رہتا ہے، اس لیے وہ جیسے چکر آتا ہے ویسے ہی چکر دیتا ہے، جیسے چکر آتا ہے ویسے ہی چکر ہے۔ گویا کہ دماغی لوگ گھمانے کا کام کرتے ہیں، ہر وقت گھماتے رہنا۔ یہاں اس کے نتیجے میں بھی بات سمجھ لیں کہ جو یورپ سے پھر جو ہمارے مشرق میں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ یورپ سے جو ہمارے مشرق کی طرف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پھر دو افراط و تفرید بن گئے۔ بعضوں نے کہا شر محض ہے، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، جو جدید آلات ہیں یہ سب شر محض ہے، اس کا استعمال بھی شر محض ہے۔ اب یہ نظریہ پھر بن گیا، یہاں یہ غلطی کھا گئے، شر محض ہے۔ بعض صابن استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یورپ کا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں عقل کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ بعض کیا کہتے ہیں شر محض ہے، اور دوسرے وہ لبرل کہتے ہیں خیر محض ہے، لبرل کہتے ہیں خیر محض، شر محض۔ اور اب دیکھیں دونوں اعتبار سے دنیا دو حلقوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اب ہم ساری تقسیم جو باقی کرتے ہیں وہ تو ہے، لیکن یہ اب دیکھیں مثلا پہلے ہم نے ٹی وی توڑے ہیں، اب بعض لوگ نا حسن نثار یہ تو باقاعدہ بڑا زچ کرتا ہے علماء کو، کہتے ہیں ان مولویوں کی کیا حیثیت ہے، منہ تھوپڑے جتنے لے کے نا وہ جملہ یہ بولتا ہے۔ پہلے انہوں نے کیا نام لیتے ہیں ٹی وی توڑے ہیں، اب بڑے بڑے پتیلے جیسے منہ لے کے نا تو ٹی ویوں میں آ رہے ہیں، ان کی باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ ایسی آپ اندازہ کریں۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ وہ بدی جو 10-20 سال پہلے بدی تھی وہ اچانک نیکی کیسے بنی؟ اصول کو ہی نہیں لگا۔ یہ وہ ابحاث ہیں جو دور جدید کا لازمی تقاضا کرتی ہیں اور دور جدید میں اس کی تحلیل چاہتی۔ لوگ اب آپ کی باتوں پہ خالی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، وہ حقیقت میں آگے چلنے والے۔ چلے جی، میں نے کہا علم لدونی پہ نہ رہے، علم لدونی تو نہیں، بات سمجھا رہی؟ شر محض، اور ہم کہتے ہیں بعض چیزوں میں خیر اور بعض چیزوں میں شر محض۔ یہ تمدن ہے، تمدن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں، تہذیب کا تعلق دین سے ہوتا ہے۔ تمدن کا تعلق دین، تمدن مدن سے، اور مدن مدینے سے، مدینہ شہر ترقی۔ اسلام ترقی کے منافی نہیں ہے۔ تہذیب جو ہوتی ہے، تہذیب میں دینی روایات ہوتی ہیں۔ تہذیب دراصل کسی بھی نظریے کے تحت ہوتی ہے، اس تہذیب کو اختیار کرنا گویا کہ اس قوم کے نظریے کو اختیار کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تمدن کو اختیار کرنا کسی کا نظریے والی بات نہیں۔ بعضوں نے کہا کہ تمدن بھی نظریے سے ہے، وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ شر محض جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تمدن میں بھی نظریہ ہے، تمدن میں بھی کیا ہے؟ نظریہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
تمدن میں بھی نظریہ مثلا لباس ہے تو یہ تو تہذیب ہے، لباس ہے تہذیب. ہم اپنا لباس اس کے 3 اوصاف رکھتے ہیں، شرعی لباس کے 3 اوصاف. ساتر ہو، نمبر 1 ساتر ہو، اور نمبر 2 فضول اسراف نہ ہو، فضول خرچی والی، یہ 2. تیسری مشابہت بالکفار نہ ہو. یہ 3 نہ ہو تو آپ چاہے جو مرضی پہن لو، آپ افغانی لباس پہن لو، یورپی لباس پہن لو، کوئی بھی اس طرح کا. یعنی اگر پینٹ شرٹ آپ کی اس طرح کی ہے کہ وہ ساتر ہے تو آپ کو پینٹ شرٹ سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی وہ تمام چیزیں پوری ہو رہی. وگرنہ یہ ہوگا کہ پینٹ شرٹ کے نام پہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ حرام ہے، اور کسی جماعت کی وردی کا نام ہو تو وہ پھر اس کا نام وردی ہے. کوئی پینٹ شرٹ ویسے پہن لے سیکورٹی کے طور پہ، کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ وردی ہے اس لیے جائز ہے، حالانکہ بات تو وہ بھی پینٹ شرٹ ہی تھی. مسئلہ فرق یہ ہے کہ وہ ساتر ہوتی. ہاں جی آگے دیکھیں. کیا مشابہت بالکفار سے مراد یہی ہے کہ مثلا آپ کی ٹوپی، اب یورپی ٹوپی کا، یہودی ٹوپی کا ایک خاص حیت کیفیت ہے، لباس کی ایک خاص حیت کیفیت ہے، اس کے مذہبی شعار کے ساتھ یہ مذہبی شعار بھی آ جائے گا. باقی لباس کی ڈیزائننگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے ساتھ دیکھیں تو موجودہ دور میں عقل دین کے انکار میں بڑی قوت کا رول ادا کر رہی ہے. سب سے زیادہ جو اس وقت مذہب کو نقصان دے رہی ہے وہ عقل کا رول ماڈل ہے. یاد رکھیں سب سے زیادہ اس وقت جو دین کو نقصان دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ عقل. موجودہ دور میں عقل دین کے انکار میں بڑی قوت کا، سب سے بڑی قوت کا رول ماڈل رول ادا کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادھر آ جائے گا. اس وقت اشیاء کے رد و قبول میں آخری فیصلہ کون دے رہی ہے؟ عقل دے رہی ہے. بات سمجھ آ رہی جہاں جا رہے. اس وقت اشیاء کے رد و قبول میں آخری فیصلہ کون دے رہی ہے؟ عقل دے رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ خدا تک کا انکار کروا رہی ہے. جب آخری فیصلہ اس سے لینا ہے تو وہ جو مرضی دے. لہذا عقل کا اور اس سے پھوٹنے والے امراض کا علاج انتہائی ضروری ہے. اب مثلا یہاں دیکھیں ایک بار، ہمارے مدارس میں تو ہوا نا، یہ حنفی مدرسہ ہے، یہ سنی مدرسہ ہے، یہ اہل حدیث مدرسہ ہے، یہ دیوبندی مسجد ہے، یہ اہل حدیث مسجد ہے، یہ بریلوی مسجد ہے، یہ ساری یہ تو ہوتا ہے. اور اس میں تعداد بھی محدود سی ہوتی ہے. بات سمجھنا، اہل حدیثوں میں اہل حدیث بنتے ہیں، احناف میں احناف بنتے ہیں، بریلویوں میں بریلوی بنتے ہیں. یونیورسٹیوں میں، پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت تقریباً 55 سے 60 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں، صرف پنجاب یونیورسٹی میں. لاہور یونیورسٹی میں 32 سے 36 ہزار اسٹوڈنٹ ہے اس وقت، ایک موٹے اندازے کے مطابق.
लाख तो गए ना, ये आपके पूरे पाकिस्तान में कितने होते हैं? बात समझ रहे हैं ना? बहुत कम है। चंद एक बड़े इदारे छोड़ के बाकियों में तादाद बिल्कुल ना होने के बाद। अब यूनिवर्सिटी उसको क्या बनाती है? सवाल तो ये है, यूनिवर्सिटी में कभी ये बात चलती है कि अहले हदीस बड़े निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, देवबंदी बहुत निकल रहे हैं, बात चलती बरेलवी निकल रहे हैं, उसमें कौन निकल रहे हैं? 60,000 ये वो लोग हैं जिन्होंने 200, 500 को अपने ताबे रखना, यानी वो ऑफिसर बन के निकलेंगे। यूनिवर्सिटी में जाने वाला गोया के वो ऑफिसर बन के निकलेगा, वो चाहे 200 का, 500 का, 600 का, जितने का भी। तो जो 500 का, 100 का, 200 का ऑफिसर बनेगा, वो 500 तो गए ना। हम ये नहीं कह रहे कि वो लादीन बेदीन, बात तो अभी तक हमारे यहाँ माहौल बहुत अच्छा भी फिल वक्त, लेकिन वो कौन, कैसे लोग पैदा कर रहे हैं, सवाल यहाँ है। इस वक्त जितने भी टीवी चैनल हैं उनमें एक आधे को छोड़ के बाकी सब क्या है, सोचने की ज़रूरत है। हत्ता कि आप अहले हदीस हैं या अहले सुन्नत हैं, अपने टीवियों पे भी न्यूट्रल बात करेंगे, मुश्किल हो जाती। फिर आगे जाके देखें हम क्या कहते हैं। हम अक्ल के मुस्बत और वही के ताबे इस्तेमाल के कायल हैं। इसी क्या ये बातें समझ आएंगी ना, आगे बातें चलेंगी आगे, क्योंकि मैंने इस वक्त अक्ल ने जो नतायज निकाले हैं, मैंने आज के सबक में उसको पूरा करना है। जो चीज़ें निकाली हैं वो सब आपको समझ आएगी कि इल्हाद कैसे बनता है, फ़लसफ़ा कैसे बनता है, साइंस कैसे बनती है, बासम सेकुलरिज्म कैसे निकलता है, लिबरलिज्म कैसे निकलता है। वगरना तो बंदा वैसे ही चक्का लगा के ये सारी इस तरह है, नहीं ऐसे नहीं, हर चीज़ को अलग अलग समझना पड़ेगा। हम अक्ल के मुस्बत और वही के ताबे इस्तेमाल के कायल हैं, ना कि बाद की तरह कि वो इस्तेमाल के कायल ही नहीं है और बाद गलत इस्तेमाल के। हम दो जुमले, अक्ल के मुस्बत और वही के ताबे इस्तेमाल के कायल हैं। बात समझ आई? बादों ने कहा कि अकल इस्तेमाल ही नहीं करनी, वो आगे आएंगे। बादों ने कहा कि इस्तेमाल करनी है, कैसे करनी है, वो साथ साथ देखते जाते हैं। ये साथ मैंने वो दिल वाले को बना दिया। अकल इज्तिमाई इरादे को मुदल्लल करती, मतलब क्या है कि अकल जो ऊपर से इज्तिमाई माहौल है, इज्तिमाई माहौल इस वक्त ख़ाशात परस्ती का है, उस ख़ाशात परस्ती को पूरे जो दलाइल दे रही है वो कौन दे रही है? अकल दे रही है। अकल कहती है कि इस वक्त आज़ाद सोचना चाहिए, अकल कहती है इस वक्त मेरी मर्जी होनी चाहिए, अकल कहती है इस वक्त बंदा इस तरह जो ना वो मामलात करे। जो पीछे दलाइल जो दे रही है वो कौन दे रही है? वहाँ कोई सुन्नी वाबी देवबंदी नहीं दलाइल दे रहा, दलाइल कौन दे रही है? अकल। गोया के अकल इरादे के ताबे बना के जो मन में आया उसकी दलील बना दी। दलाइल का अंबार, और जितनी इस वक्त अकलें हैं कितनी, इस्लाम के मुखालफ अकलें कितनी हैं, हर अकल अपना अपना हिस्सा डाल रही है, हर अकल अपना अपना हिस्सा डाल रही है। अकल का इस्तेमाल और दायरा का कल के सबक में हमने पढ़ाया था जी। शरीयत, अब इसको इजमालन आपने भी समझना है और साथ तफसीली तौर पे भी आपने जानना है।
ایک دفعہ یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ جملہ بھی آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ میرے موضوع نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ میرے موضوع نہیں ہے، یہ موضوعات کیلانی صاحب کے ہیں، کیونکہ عقیدے کے یہ موضوع ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک دو بحثوں میں جڑے ہوئے ہیں، لہذا میں نے اس کو ٹچ کیے بغیر جانا نہیں۔ تھوڑی سی بنیاد دے دوں گا، لینٹر وہ ڈال دیں گے، بات سمجھ رہے کہ اب یہ سب جانتے ہو، یہ چیزیں بڑے عروج پہ ہیں۔ اب یہ ہے کیا؟ ایک طرف پوری دنیا سائنسی علوم پہ آ گئی اور ایک عالم ہے، اسے ابھی اس کی بنیاد کا نہیں پتا، تو اتنا غیب خلا تو نہیں ہونا چاہیے نا، اتنی دوری تو نہیں ہونی چاہیے کہ دوسری طرف سے بھرمار ہے اور انت مچی ہوئی ہے، اور دوسری طرف سے آپ اس کی تعریف بھی جاننے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے رہنما اصول ہم رکھتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ دین پورا ضابطہ حیات ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ضابطہ حیات آپ کو پتہ ہی نہیں یہ ہوتا کیا ہے، کیسے ضابطہ حیات ہے۔ یہ تو کل ہوگی شریعت، ضرب عقل اور نتیجہ فقہ۔ شریعت، ضرب عقل، نتیجہ فقہ اس وقت نکلتا ہے جب ایک جملہ بولا تھا کہ دین، شریعت میں جو عقل لگانی ہے وہ عقلی شرعی اصولوں کی بنیاد سے، جہاں شرعی اصول ٹوٹے گا وہاں نتیجہ فقہ نہیں آئے گا۔ جہاں بھی مثلا یہ کہ آپ کا بیانیہ اور آپ کا التزام یہ ہے کہ میں ہمیشہ شریعت پر شرعی اصول ہی استعمال کروں گا، ہمیشہ شریعت پر کیا استعمال کروں گا، لیکن کسی ایک مسئلے میں آپ شریعت کے اصول سے ہٹ جاتے ہیں، وہاں ایک مسئلے میں آپ فقہ چھوڑ دیں، اور یہ شریعت کا لازمی ضروری تقاضا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو، عقل رکھو، شعور لگاؤ، تاکہ آپ کچھ نتائج میں جائیں۔ ہر بندہ ہی سوچ رہا ہے، قرآن مجید کا ہر بندہ مطالعہ کرتا ہے، ہر بندہ حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، خصوصاً صاحب علم لوگ۔ اب یہاں دیکھیں، الہاد ہے۔ الہاد ایک تو وہ ہے جو الہاد الہاد یولیدو سے لاحد سے نکلا ہے، ہم وہ نہیں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے مدارس میں نا پھر الہاد بیان کرتے کرتے پہلے لغت میں جاتے ہیں اور وہاں قبر، بگلی قبر بناتے ہیں، اور بگلی کی خبر بنا کے وہاں آدھا گھنٹہ کر کے پتہ چلتا ہے کہ الہاد ہی کوئی نہیں بیان ہوا، بلکہ الہاد میں لاحد آ گئی ہے۔ اب دیکھیں، ایک مثال لیں، ایک مثال، فٹ بال ٹیم آپ نے دیکھی، ہاکی ٹیم دیکھی ہے، اس میں ایک گول ہوتا ہے اور ساتھ کیا ہوتی ہے، ڈی ہوتی ہے، گول ہوتا ہے اور ساتھ کیا ہوتی ہے، ڈی ہوتی ہے۔ یہ مثال سامنے رکھنا، کھیل کھیلا جا رہا ہے، کھیل میں آسانی بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات مشکلات بھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایک کھلاڑی جو صحیح منجا ہوا ہوتا ہے نا، مد مقابل ٹیم اپنے 5 کھلاڑیوں کو صرف اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ تم نے صرف اسی کو کور کرنا، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ تو گویا کہ جو کھلاڑی ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد پورا جال ہوتا ہے، کھلاڑی ہو میداری نہ ہو، کھلاڑی اس کو پھر اب اس کی نظر کس پہ ہوتی ہے، گول پہ، آگے پورا سیلاب آیا ہوا ہے، طوفان آیا ہوا ہے، اس نے پیچھے کی طرف رخ کر لینا ہے،
یعنی مخالف سمت۔ یہ میں نے کل سمندر کی مثال میں بتایا تھا کہ بہت کم کھلاڑی ہوتے ہیں کہ جو سمندر کے بھنور میں لڑنا جانتے ہیں، یعنی لہریں ادھر کی ادھر کی، اس کو کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں پھینکتی، کوئی اس کو ڈبو نہیں سکتا، لہر میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ادھر کیا ہے، لمحہ بھر اس سے موقع ملا ہے چکر دے کے نکلنے کا، تو ایک لمحے میں اپنے جسم کو بھی سیٹ نہیں کرتا، بلکہ اسی جگہ کلٹی لگا کے پھر کیا ہے، اتنی تیزی سے پھرتیلا پن بنا کے ان لوگوں سے لڑو گے تو پھر لڑا جائے گا، وگرنہ یہ بہت انہوں نے بڑے بندے ہمارے اوپر چھوڑ دیے۔ اب یہاں اصل الہات جو سمجھا رہا ہوں، وہاں صورتحال یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈی کے اوپر ابھی پاؤں ٹچ ہو جائے تو جو ریفری ہے وہ کیا کر دیتا ہے، سیٹی بجا کہتا ہے بس۔ ہوا کیا ہے، ابھی تو اس کا پاؤں سارا ہی اندر ہے، اس کا پاؤں سارا ہی اندر ہے، صرف پاؤں کا انگوٹھا ٹچ ہوا ہے یا پاؤں کی انگلیاں ٹچ ہوئی، اس نے کہا نہ بھائی فول ہو گیا۔ جو آدمی ڈی کو ٹچ کر لے وہ الہاد کو ٹچ کر لیتا ہے، جو اسلام کی لگائی ہوئی ڈی ہے اس کو ٹچ کر لے اور پھر اس کے بعد گول کرنا چاہے تو وہ سمجھ لو کہ الہاد کی کس کو کر گیا ہے، بنیاد کو ٹچ کر گیا ہے، اب اس کا گول نہیں شمار ہوگا۔ اور جس کا پاؤں زیادہ باہر نکلا پڑا ہے اور جس کا پورا پاؤں باہر ہے، اب دیکھتے جانا، ہر چیز میں دیکھتے جانا، ایک ہے ٹچ کرنا اور ایک ہے پاؤں آدھا نکال لینا، اور ایک ہے پورا پاؤں نکل گیا، اور ایک ہے پاؤں کے ساتھ دوسرا پاؤں بھی نکل گیا، اور ایک ہے دوسرے پاؤں کے ساتھ جسم ہی سارا نکل گیا، اور ایک وہ کھلاڑی ہے جس نے میدان ہی اپنا بنا لیا ہے۔ وہ آپ گول آپ کے میں کر رہا ہے اور میدان اس کا اپنا ہے۔ ملحد سمجھو، ملحد ہوتا کیا ہے، وہ ڈی سے نکلتا ہے۔ اب معاف کرنا، اس بات کو سمجھنا، کتنے لوگ ہیں جو سلفی ہیں وہ ڈی کو ٹچ کر رہے ہیں اور وہ گول بھی کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ شافی مالکی ہیں حنبلی ہیں وہ ڈی کو ٹچ کر رہے ہیں اور بعضوں نے پاؤں باہر نکال لیے ہیں۔ رسول کے مقابلے میں بندہ کھڑا کرو گے تو سمجھ لو کہ آپ نے ڈی کو ٹچ کر لیا ہے، ڈی کو ٹچ کیا ہے تو آپ نے دروازہ کھول دیا ہے۔ رسول کائنات کے یہ ابھی ہمارا مقصود یہ نہیں ہے، مقصود تو ہم کہتے ہیں یار چلو کم سے کم یہاں کچھ شک تو ہے نا کہ پاؤں لگا ہے کہ نہیں لگا، ان کو بھی سلجھانے کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے میدان ہی بدل لی ہے، جنہوں نے پورا میدان ہی بدل کے کھیل کے، یعنی ان کے تفہیم دین کے اصول سارے الگ ہیں، ان کا مصدر بالکل الگ ہے، ان کے ہاں معیار دلیل ہی الگ ہو گیا، ان کے ہاں بطور حاکم وہی رہا ہی نہیں ہے، ان کے ہاں خالق کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں یا وہ لوگ جو خالق کو اور دین کو سب کو مانتے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ بعض لوگ نا کھلاڑی ہوتے ہیں لیکن اندر سے نا وہ بڑا ایسا گمبھیر کھیل بنا دیتے ہیں کہ بندے کو مزہ نہیں آتا۔ یہ مسلکی آپس میں اختلاف اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ شعوری طور پہ کہیں، رسول کائنات کی حدیث آنے کے بعد کہیں کہ میں نہیں مانتا، تو یہ الہاد کی بنیاد ہے۔
اگرچہ آپ پورے دین کو مان رہے ہیں لیکن ایک جگہ پہ ضد کر رہے ہیں. اب ایک جگہ ضد کر رہے ہیں تو وہاں ہم کہیں گے اس لیے مسائل اور فتوے اور باقی چیزوں کا تعلق نہیں. کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی اور الجھاؤ ہو، کوئی دلیل کا الجھاؤ ہو، کوئی دلیل سمجھنے میں مسئلہ آ گیا ہو، دلیل کے انطباق میں مسئلہ آ گیا ہو. یہ ساری چیزیں جو آدمی پاؤں باہر رکھ رہے ہیں. اب ان کا تعلق کیا ہے؟ یہ عقل کو شریعت میں لگاتے ہیں لیکن اصول کون سے ہے کہ لفظ لکھ لیں. شریعت کو بناوٹی اصولوں سے سمجھنا یہی الحاد ہے. وہاں لفظ کیا دیا تھا؟ شرعی اصول. یہاں کیا آ گیا؟ وہ بناوٹی اگر کلی ہوئے تو الحاد بھی خطرناک کلی ہوگا، اور اگر اصول جزئی ہوئے تو الحاد بھی کیا ہے؟ جزئی قسم کا ہوگا. ایک ہے ہارڈ الحاد، سافٹ الحاد، اور بعض نے کہا کہ ہارڈ الحاد، یعنی بعض الحاد بہت سخت قسم کا ہے، بعض الحاد تھوڑا سا نرم اور بنیادی قسم کا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ تھوڑی سی بات سمجھائی تو آگے نکلتے ہیں. ہاں جی. یہ تو سمجھ لگی کہ جب شریعت کو عقل کو ان اصولوں پر رکھ کر جو شریعت نے دیے ان کو استعمال کر کے شریعت سے مسائل حل کیے جائیں گے تو فقہ نکلے گا. تو وہ شرعی اصول ہمارے ذہن میں ہیں لیکن بناوٹی اصول کی مثال دے دی تاکہ الحاد واضح ہو سکتا ہے. یعنی کوئی ایسی مثال دے دیں کہ عقل ہو لیکن شریعت پر بناوٹی اصول فٹ کیا جا رہا ہو اور وہاں سے وہاں یہ اصول تو بے شمار ہیں. مثلا وہی کو آدمی عقل کے تابع رکھ کے کہے کہ یہ میری فہم میں نہیں آ رہی بات، واقعہ معراج میری سمجھ میں نہیں آ رہا، موجودہ میری سمجھ سے نہیں آ رہا. کیسے ہو سکتا ہے چولی کاٹے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ جلائے لیکن جلایا نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی نے ڈبویا نہیں؟ بات سمجھ. یہ کیسے ممکن ہے کہ انگلیوں سے کیا نکلا ہے؟ چشمے نکلے ہیں. انگلیوں سے کبھی چشمے نکلے ہی نہیں، پتھروں سے چشمے اترے. یہ ساری چیزیں اسی طرح دین کے یہ سارے جو لبرل قسم کے مسائل ہیں کہ مرد عورت شانہ بشانہ ہونی چاہیے، مرد عورت کیا ہونی چاہیے، یہ کیسی عجیب بات ہے. اصل قرآن مجید نے کہا رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد کو تقویت اس لیے دی ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. تو اگر الٹ ہو جائے تو یعنی اگر بما انفق ہوا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء فضل اللہ بما انفقوا، یعنی بات سبب اس لیے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرے. اگر عورت کمانے والی اور مرد کھانے والا ہو تو پھر النساء قوامات. بات سمجھ رہے نا؟ یہ وہ چھوٹے چھوٹے عقلی اصول ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، یہ ساری چیزیں لمبی تفصیل کی ہیں مگر نہ باقی رہ جائیں گی. یہ اس کے اوپر تو پورا آپ کو مہینہ دو مہینے لگیں گے نا. یہ بھائی پوری سجائی ہوئی سیج ہے مولانا، ان کی پوری زندگی کا کھیل ہے، پوری زندگی کا کھیل ہے جہاں وہ آئے ہیں. تو وہ ایک دو مثالوں سے نہیں نہ سمجھائے گا، یہ پورے سبق سے سمجھائے گا. آگے دیکھیں. اب یہاں سے الحاد کا چھوٹا درجہ بھی کیا ہے اور الحاد کا بڑا درجہ بھی کیا ہے، الحاد کا نرم بھی کیا ہے. الحاد اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈی کو ٹچ کون کر رہا ہے. وہ چاہے آپ بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس وقت ملحد نہیں کہے گا. ملحد جو اصطلاح ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو باقاعدہ بناوٹی اصولوں پہ اپنی بنیادیں رکھے ہوئے ہیں. ہمارے لوگ دینی لوگوں کو بھی ملحد کہنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، وہ دیندار ہیں، وہ تفہیم میں غلطی کر رہے ہیں، بنیاد میں غلطی نہیں کر رہے، وہ اصولوں میں غلطی نہیں کر رہے، وہ اصولوں کے انطباق میں غلطی کر رہے ہیں.
ان کے ہاں اتھینٹک اصول ہے کہ اصل وہی ہے، اصل اللہ رسول ہے، لیکن تفہیم میں غلطی کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں مفکر، عقل کو جب ماضی کے اوپر تدبر طریق اور ماضی کے ادوار کے اوپر غور کھود اس طرح کیا جائے کہ حال کو بدلنے کی کوشش کی جائے تو وہاں تفکر اور علم مفکر پیدا ہوتا ہے، جیسے علامہ اقبال، یہ بھی عقل کا استعمال ہے اور یہ بہت مفید ہے کہ ماضی کے اوپر تدبر کیا جائے، عقل کا ماضی میں اس طرح استعمال کہ حال کو بدلنے کی کیا کی جائے، کوشش کی جائے، اور بعض ماضی کے اوپر اس طرح تدبر کرتے ہیں کہ حال کو باقاعدہ بگاڑا جائے۔ یہ جتنے بھی یہودی لوبی ہے نا وہ زیادہ اسی طرح کرتی ہے۔ آگے سائنس، عقل ضرب موجودات، مشاہدات، پوری سائنس دو چیزوں پہ کھڑی ہے، تجربات اور مشاہدات۔ پہلے مشاہدات پھر ساتھ تجربات۔ تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ جب عقل موجودات پہ استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ سائنس۔ موجودات، جو بھی موجود چیز ہے اس کے اوپر تدبر کرتے رہنا اور اس سے نتیجے نکالنا، پنکھا کیسے بنا، اے سی کیسے بنا، مکان کیسے بنا، باقی چیزیں کیسے بنی، اس زمین کو کیسے ہموار کیا جا سکتا ہے، پیداوار کی طرح بڑھائی جا سکتی ہے، بندوں کے معاملات کو کیسے اور تیز کیا جا سکتا ہے، سکون کیسے دیا جا سکتا ہے، مادے کو پالش کیسے کیا جا سکتا ہے، انسان کے مسائل کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ موجودات پہ تدبر تفکر کرتے رہنا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سائنس۔ اور ان کی بنیاد تین چیزوں پہ، بایو فزکس، کیمسٹری۔ بایو فزکس، فزکس، بایو کس کا موضوع ہے؟ بایو موضوع ہے زندگیوں کا مطالعہ کرنا۔ بایو موضوع ہے کس کا مطالعہ کرنا؟ زندگیوں کا، زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب چھوٹا چھوٹا تو سمجھ لو نا تاکہ بعد میں آگے دیکھی جائے گی۔ بایو ہے کس کا مطالعہ کرنا؟ زندگیوں کا۔ اب جاندار جتنی جاندار چیزیں ہوں گی ان کے مختلف ڈپارٹمنٹ بناتے جائیں گے اور اسی طرح چلتے جائیں گے۔ مثلا ایگریکلچر ہے، یہ بھی سائنس کا موضوع ہے، اسی طرح زیالوجی ہے، یہ بھی سائنس کا موضوع ہے، میڈیکل ہے، یہ بھی سائنس کا ہے، اور اسی طرح باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں۔ باٹنی، میں تو اسے بوتنی کہتا ہوں، ہاں باٹنی اور بوتنی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے ہمیں کچھوے، سانپ، بچھو، ہاتھی اس پہ لگا کے ہمارے سے وڈیرا اور سمجھدار بنا دیا ہے کہ یہ سائنسدان ہے۔ بندے مر رہے ہیں، ہاتھی پال رہے ہیں۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ تو نے سانپوں کی ساری قسموں کا جائزہ کیوں نہیں لیا؟ تو نے بندروں کی نسل بڑھانے کے متعلق سوچا کیوں نہیں ہے؟ وہ نسل کم ہو رہی تھی۔ اور پھر سارے حرام جانور، حلال بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ زو شو میں بھی چلے جائیں تو حلال بہت کم نظر آتے ہیں آپ کو۔ وہاں بھی کوئی کچھوا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی دریائی گھوڑا ہے، بات سمجھ۔ لیکن اس لیے کہ یہ پورے پیچھے نظم ہے، شوگر مغل تھوڑا ہے، وہ نظم ہے۔ آگے دیکھ، موجودات، مشاہدات و تجربات۔ اب آپ نے پوچھنا یہ ہے کہ تو سائنسدان ہے، فرض کرے تو تیرا موجودات میں کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ کہتے ہیں میڈیکل۔ میڈیکل میں کون سا ہے؟ میڈیکل میں کون سا ہے؟ وہ کہے گا میں ناک کان گلے کا، تو گویا کہ ابھی اس نے پورا انسان ہی وزٹ نہیں کیا، یاد رکھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں۔ یعنی تو زندگیوں کے مطالعے کی بات کر رہا ہے، تیرے حصے میں صرف ناک کان گلا آیا جناب،
تو ناک کان گلے کا، اور وہ بھی کتنا اسپیشلسٹ ہے، کوئی سرجن ہے، ہڈی جوڑ ہے، کوئی دل کا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. آگے لفظ کیا ہے؟ فی خلق السماوات والارض. بندہ تو دیا ہی نہیں گیا ہے، اللہ نے تو ساتوں آسمان دے دیے تفکر کے لیے، ساتوں زمینیں. اور یتفکرون مضارع ہے حضرت، اور یتفکرون اجتماع ہے، یعنی یہ ایک بندے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، پوری کلاس کا مزاج ہونا چاہیے. یتفکرون کیا ہے؟ جمع، اور جمع بلا متناہی، کہ یہ ہر مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے کہ وہ تفکر فی السماوات والارض اس کا بنیادی وصف ہو. پیچھے جو کہا گیا نا لآیات لأولی الالباب، عقل والے دو لوگ ہیں صرف، عقل والے. یہ اولی الالباب مضاف مضاف الیہ مل کے موصوف بنے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یہ صلہ اول بنے گا، اور ویتفکرون فی خلق السماوات والارض یہ صلہ کیا بنے گا؟ ثانی بنے گا. معطوف علیہ معطوف مل کے دونوں ایک ہی کیا بن جائے گی؟ پہلی صفت دوسری صفت. عقل والے وہ ہیں جو یذکرون اللہ کرتے ہیں، عقل والے وہ ہیں جو یتفکرون کرتے ہیں. اور ان کا عقل والے جو دیندار ہیں ان کا نصاب تفکر کیا ہے بھلا؟ ان کا نصاب تفکر کیا ہے؟ فی خلقی، خلق فی گھس جاتے ہیں، سر سے نہیں دیکھتے. فی کا معنی ہے وہ چیز کی کنوں میں چلے جاتے ہیں، چیز کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں. یہاں الا نہیں ہے، یہاں فی ہے. اور فی کا مطلب وہ چیز کی گہرائی میں اتر جاتے، ڈوب جاتے ہیں. اور خلق کیا ہے؟ مصدر ہے. آسمان کی نہیں، ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوقات، کیونکہ سماوات سات تو سماوات سے ترجمہ نہیں کر رہا ہے، اور السماوات ساتوں آسمانوں کی ساری تخلیقات میں، اور ساتوں زمینوں کی ساری تخلیقات میں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جس کو کیا دائرہ کار دیا ہے، ہم تو اپنے پہ بھی نہیں کرتے غور. میں نے کہا تھا کل والشمس وضو ہاں والقمر ونفس وما، تم اپنے اندر ہی دیکھ لے یہ ناخن کہاں سے آتے ہیں، داڑھی بال کہاں سے آتے. چہنا مینا کہنا بلونگڑا پیدا ہوا تھا، چیں چیں کرتا ہوا پیدا ہوا تھا. 10 سال عقل کے تھوڑے سے آئے، عقل سے ایسی بے عقلیاں مارنے لگا کہ خود ہی اب سنبھل نہیں رہی. یعنی تو کچھ تھا، کیا تھا تیرے سامنے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. ساری تخلیق تیرے ادوار تو سامنے رکھ دیے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو چند سال جوانی کے ہیں، اور اسی کو یہ گھماتا رہتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ پہ آ گیا. آگے دیکھیں، غیبیات یہ ہے موجودات، اور یہ ہے اصل پہلے یہی تھا. اس کو اوپر کر، یہ تیسرے نمبر پہ لے آنا. اصل خرابی کرنے والا یہ ہے، اس سے تھکی ماندی آئی ہے بچی سائنس. اس سے یہ بچی، میں پھر کہتا ہوں سائنس یہ تو بلونگڑی بچی ہے بیچاری ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں بڑے بڑے. تمہیں کیا پتا کہ عقل کے استعمال میں لوگ گئے کہاں کہاں ہیں. انہوں نے، ان کا تو موضوع ہی غیبیات تھا، جو نظر نہیں آنی بحث اس پہ کرنا ہے. جو چیز نظر نہیں آتی اس کے اوپر کیا کرنی ہے؟ بحث کرنی ہے.
इससे आगे देखेंगे तो आगे इल्मुल कलाम के साथ आगे एक खड़ा है अगले सफ़े में, वो फ़लसफ़ा। ये इल्मुल कलाम और फ़लसफ़े में बुनियादी फ़र्क क्या? गैबियात पर जब अक्ल को इस्तेमाल करेंगे तो उसका नतीजा क्या आएगा? इल्मुल कलाम। ये बुनियादें दे रहा हूँ, हर इल्म की बुनियादें दे रहा हूँ। गैबियात पर यानी अल्लाह नज़र आता है, कब्र के अहवाल नज़र आते हैं, आखरत नज़र आती है, मुअज़्ज़ात समझ आते हैं। नहीं, इन सब पे ये इन्होंने इस्तेमाल की अकल। किसी ने मान लिया, किसी ने ना मानना, इनकार कर दिया। यहाँ से दहरियत शुरू हुई, यहाँ से समझ हुई है। गैबियात को साबित नहीं, गैबियात को मौजूए बहस बना के जिसने तो सच मान लिया बाकी ने इनकार कर दिया। इसलिए अकीदा ताविया की जो तफसीली किताबें हैं, जो अब तो भाई मुहज़्ज़ब से मुहज़्ज़ब आ गई हैं, जो असल अकीदा ताविया की अबली हनफी की वो तफसीली किताब है, वहाँ तो इल्म कलाम पढ़ने वाले को लोग कहते हैं कि जूते मारो, इसका इलाज ही जूते हैं, यानी इसका तल्लक ही नहीं इल्म से। इसी से आगे चलता है फ़लसफ़ा। फ़लसफ़ा क्या है? यहाँ तो गैबियात है, यहाँ मौजूदात है, इसका मौजू ही नहीं है, इसका मौजू ही हवा है। ये फ़लसफ़ा यूनान और इल्म कलाम से थक के साइंस में आया। खुदा का खौफ हो कि तुम हमें पागल करके रखोगे कि जो चीज़ नज़र नहीं आती उसके ऊपर इतनी लंबी चौड़ी बहसें करते हो। मौजू गैबियात को छोड़ के मौजूदात में आओ। आप अंदाज़ा करें कि ये जो साइंसदान और अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्ल पसंद और तेज़ तरीन समझते हैं, ये इन लोगों के साथ बैठ गए ना इल्म फ़लसफ़ा और इल्म कलाम वालों, तो आप अंदाज़ा करेंगे कि ये लोग कहाँ से बोलते हैं। इनकी मिसालें पता क्या है? इनकी मिसालें मसलन अक्ल बड़ी या भैंस, इसी पे पूरा मकाला है, एक पूरा थीसिस है इस बात पे कि अक्ल बड़ी है, भैंस नहीं बड़ी। ये सही कह रहा हूँ? अक्ल बड़ी या भैंस, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। मुहद्दिस में एक छोटा सा किताब, उन्होंने उतनी बहस ले ली है जितनी कि आप लोगों के लिए मुफीद। अक्ल बड़ी या भैंस, यही कहता हूँ ना गैबियात। अब देखें ये लोग यूनिवर्सिटियों में पूरा डिपार्टमेंट है, हाँ फ़लसफ़े का, इल्मुल कलाम, ये पूरा मौजू है, लोग बाकायदा पढ़ा रहे हैं इसको। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हवा में हम बातें कर रहे हैं। यही लोग तो दहरियत इस वक्त 30%, 50% लम्हा यूनिवर्सिटी में जो मैं कह रहा हूँ कि वो हाथ उठा के कहते हैं कि हम रब को नहीं मानते। वो क्या है? यही तो है। जो लोग कहते हैं हम रब को नहीं मानते, कोई रब को नहीं मानते, कोई रब की नहीं मानते। बात तो दोनों जगह खड़ी है, कोई रब को नहीं मानते और कोई रब की नहीं मानते। और इधर से दो लफ्ज़ी तौहीद रबूबियत क्या है? रब को मानना तौहीद रबूबियत और रब की मानना तौहीद उलूहियत। दो लफ्ज़ी बच्चों को समझाने के लिए, अवाम उन्नास को समझाने के लिए। अल्लाह को मानना तौहीद और अल्लाह की मानना तौहीद। बात समझ आ रही थी? ये गैबियात फ़लसफ़ा क्या था? हवा में। इसका असल मौजू क्या है? हर चीज़ की असलन नफ़ी करो, फ़लसफ़े के मुतल्लिक़ लिख लो। हर चीज़ की असलन नफ़ी करो, फिर दलाइल से साबित करो कि वो चीज़ मौजूद है। हर चीज़ की असलन क्या करो? नफ़ी करो, फिर दलाइल से साबित करो कि वो चीज़। अब इन्होंने क्या किया, हत्ता के बाद ऐसे पागल आए और उनको मिले भी पागल फिर हैं। उन्होंने कहा कि मैं हूँ, कहने का मैं नहीं हूँ। उसने कहा ये तो बर्दाश्त, सामने वाले ने सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया। फिर कहा मैं हूँ, कहने का नहीं हूँ।
अब दलाल से साबित करूँगा कि हूँ या नहीं हूँ। इसी तरह वो साथ वाले ने पूछा ये डंडा है, कहने लगा नहीं है, रख के टका के मारा। यानी ये वैसे बात नहीं है। इस वक्त फ़लसफ़े के सबसे बड़े इल्म कलाम फ़लसफ़े के 4 बुनियादी सवालात हैं, ये हर आलिम को हल करने चाहिए। हर आलिम को ये हल करने चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं। सबसे पहला सवाल, ये पूरी दुनिया में सवाल चलने वाले हैं, तसव्वुर खुदा क्या है, तसव्वुर खालिक। आपने अब सब एतबार से ये दलाल देने, अकली, नकली, साइंसी, मुशाहदाती, तजर्बाती, फ़लसफ़ी, सारे हर किसी जगह निकलने नहीं देना। तसव्वुर खालिक, अब तसव्वुर खालिक में फिर मसाइल बन गए कि किसी ने कहा है ही नहीं, उसकी जान जल्दी छूट गई। आगे फिर मसला निकला कि है, वो कौन है। और ये बात याद रखो बच्चे, इस वक्त 7.5 अरब दुनिया है, जिसमें से 6 अरब काफिर हैं जो खालिक के इनकार में खड़े हैं। तकरीबन खालिक के इनकार से मुराद खालिक की पहचान के इनकार में खड़े हैं। ये बात समझो, इस वक्त दुनिया कितनी है? 7.5 अरब, जिसमें से 1.5 अरब मुसलमान हैं, बाकी सारे क्या हैं? काफिर। पहला मैंने जुमला बोला कि तसव्वुर खालिक क्या है, जिन्होंने कहा है ही नहीं वो फारिग। दूसरा, उन्होंने कहा है, वो कौन है? सबसे बड़ा मजहब कौन सा है? ईसाइयत। वो तसलीस पे खड़ा है, कहा है 3 मिलके, है एक ही, ईसा बिन मरियम। गोया कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब तसव्वुर खालिक में उलझा हुआ है, और हम लोग अभी रफ़े दैन में लगे हुए हैं। पाँव मिलाना है कि नहीं मिलाना, टोपी सर पे रखनी कि नहीं रखनी। इसलिए ना हमारी इधर बहसें ये नहीं है, हम इधर ना ऐसा बंदा ना आने ही नहीं देते कि जो खाम खाना उलझाओ बनाए। हम कहते हैं नहीं, ये नहीं, हम कहते कि ये मसाइल नहीं है। मसाइल ठीक है, आप लगे हुए हो ना, बात ठीक है, यानी आप लगे हुए लगे रहो, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये मसाइल भी तो किसी ने लेने हैं, लगे रहो। लेकिन खुदा का खौफ खाओ। इस वक्त दुनिया खालिक के इनकार पे आके खड़ी हो गई है, और तुम इधर खड़े हुए हो। मेरे पूरे फ्रंट पे दाग लगा हुआ, और तू मेरे कॉलर के पीछे पूछ रहा है बनैन साफ करके आओ। बात समझ रहे कि नहीं? ये मसाइल कम अज़ कम बड़े इदारों का तो हिस्सा होना चाहिए ना, यानी जहाँ जो इदारे सबसे बड़े इदारे हैं, और आप माशाल्लाह सब अच्छे इदारों में हैं, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए कि नहीं। और जहाँ बड़े इदारे हैं वहाँ भी बहस ना हो, वहाँ भी रवायती किस्म के बाद जो छोटे उस्ताद हैं वो सख्ती कर के ना ये कहाँ की बहसें हैं, उन्हें हालात का पता ही नहीं है। तसव्वुर खालिक, अब देखें मैं आपको सिर्फ खालिक गनवाता हूँ थोड़ा सा इशारा कर। किसी ने कहा है लेकिन शम्स है, किसी ने कहा है लेकिन कमर है, किसी ने कहा है लेकिन नजम है, किसी ने कहा है लेकिन शजर है, किसी ने कहा है लेकिन कब्र है, किसी ने कहा है लेकिन इंसान है, किसी ने कहा कि वो फरिश्ता है, किसी ने कहा वो जिन्न है, बासन, किसी ने कहा कोई पत्थर है, किसी ने कहा तस्वीर है, किसी, आप अंदाज़ा करें ये वो हैं जो मुसलमान हैं। जो मुसलमानों में ये लोग कितने, जो कब्र परस्ती, हजर परस्ती, शजर परस्ती, ये सारा कुछ कितना है, यानी 6 लाख तो 6 अरब तो हमने वैसे निकाल दिया। अब
अरब 1.5 अरब बचा था, उसमें से ये निकाल लो। किसी ने कहा है लेकिन वो गाय है, किसी ने कहा है लेकिन वो घोड़ा है। आप कहाँ खड़े हो, लोग कहाँ खड़े हैं, उस बात को समझो। पहला सवाल तसव्वुर खालिक, इस्लाम की रोशनी में देखो तसव्वुर खालिक क्या है। दूसरा सवाल तसव्वुर इल्म क्या है। इस वक्त आप अपनी मस्जिदों की और अपने कॉलेज यूनिवर्सिटियों की हाल देखने आपको पता चल जाएगा कि तसव्वुर इल्म से मुराद दुनिया क्या ले रही है। आप अपनी जगह पे जो जोर सख्ती कर रहे हैं वो अपनी जगह पे हजरत, आप अपने बंद कमरे को पूरी दुनिया ना समझो, यानी अपने कुएं को पूरी कायनात और समंदर ना समझो। दुनिया कहाँ जा रही, यानी इस वक्त मौलवी का बच्चा मौलवी नहीं रहा। बात इसी तरह की, मजहबी घरानों में एक बच्चा दीन के लिए वक्फ करना मुश्किल हो गया, बाकी सारे बच्चे कहाँ जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बाकियों में। तसव्वुर इल्म, आप ये वो तसव्वुर इल्म है जिसको तारीफ देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं, किसी ने पूछा कि तस्वीर उतरवाना कैसा है, उसने कहा तुझे मेरा अमल नहीं बता रहा कि तस्वीर उतरवाना कैसा है, हर जगह तो मेरी तस्वीरें लगी हुई हैं, तू मेरे से जायज़ और नाजायज़ का मसला पूछ रहा है कि तस्वीर उतरवानी जायज़ है या नाजायज़ है। तू उससे पूछ रहा है जिसकी हर पोस्ट में क्या आ रही हैं, तो भाई उससे जायज़ नाजायज़ का पूछ रहा तू। अब तसव्वुर इल्म इनसे पूछते हो, बाकियों से पूछते तसव्वुर इल्म, भाई तसव्वुर इल्म उनको, उन्होंने अपने अमल से वादे कर दिया कि हमारे यहाँ असल तसव्वुर इल्म है क्या। और जिसको फिर मज़े की अजीब बात यह है कि उसको मनवाना चाहते हैं और इसको दबाना चाहते हैं, इतने शऊर से चल रहे हैं। वो कहते हैं इधर आए 3 सब्जेक्ट और शामिल करो, और उधर से 2 सूरतें थी वो भी निकाल दी। इसलिए तो मैं कहता हूँ इकरा इकरा हो रही है, बिस्मी रब्बी का जिस दिन हो ना उस दिन मज़ा आएगा। हाँ जी, ये बात समझाई, कहाँ तक हम गए थे। हर चीज़ की असलन क्या करनी है न, फिर दलाल से साबित किया जाए कि वो चीज़ है। अब मसलन बादों ने कहा कि अल्लाह नहीं है, दलाल जिसकी समझ में आ गया उसने कहा अल्लाह है, जिसने कहा अल्लाह नहीं है दलाल से समझ नहीं आया उसने कहा कि नहीं है, यहाँ से दायरियत सारी शुरू होगी। आखिर कहाँ से शुरू हुई है वो समझना तो पड़ेगा ना। इनकार खुदा का फलसफा शुरू कहाँ से हुआ है वो बुनियाद पकड़ो, वगरना तो आप कहेंगे भाई तू रब को मान, रब को नहीं मानता, कहेगा नहीं मानता। मेरे सामने इधर एक बच्चा आ गया, वो अच्छे खासे दीनदारों का और मस्जिद के मुतवल्लियों का बेटा, कहने लगा खुदा होता क्या है, किस खुदा की तो बात करते हैं। हाफिज कुरान गूंगा बलोचा से पढ़ा हुआ, गूंगा बलोचा से बच्चा पढ़ा हुआ, लमद यूनिवर्सिटी में गया है, गूंगा बलोचा से वो पढ़ा है, लमद यूनिवर्सिटी में गया है, वहाँ जाके ये मेरे यानी मैं आप बीती सुना रहा हूँ। कहते हैं जो है नहीं उसको मनवा रहे हो, जो है उसका इनकार कर रहे हो, जो खुदा है नहीं उसको मनवा रहे हो, और जो है उसका इनकार कर रहे हो। क्लाइंट साहब आपको पूरी लिस्ट बता देंगे कि फिक्र इलाहाद कहाँ से, मुफक्किर, साइंस, कलाम और फलसफा। बात समझ रहे कि नहीं, ये चीज़ें चल। अब तीसरा सवाल जो उनका बड़ा है फलसफे का, हाँ ये अकल है, ये हमारे मौजू में इसीलिए द्वारा है, हमारे मौजू में इसीलिए तो ये सारी अकली बातें हैं, बड़ी तफसील वही बयान करेंगे। असल में ना मेरा मौजू इस तरह ना बगरना तो ये हर सबक के पूरा सब्जेक्ट है, मैं इसलिए ना इधर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि वो क़यामत हो जाएगी आपके साथ।
ہاں جی، تیسرا ہے کہ تصور انسان کیا ہے. تصور، پہلا تصور خالق کیا ہے، اس میں دنیا الجھ گئی. تصور علم میں دنیا الجھ گئی. تصور انسان کیا ہے، ابھی تک ان کو یہی نہیں پتہ چلا انسان کیا ہے. وہ کہتے ہیں بھئی وہ کل یو ہی الذی انشا اولا مرہ، اور وہاں کیا کہتا ہے کالم من یحیی العظام وہی، یہ بسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا. یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں چل رہا آ رہا، یہ پرانا مسئلہ ہے. یعنی امیہ بن خلف ہڈی کو، مردہ انسان کی ہڈی کو لے کے بازاروں میں اس طرح لہراتا، اور ساتھ کہتا کہ نبی محمد کا دعویٰ کہ اللہ اس کا رب اس ہڈی سے دوبارہ انسان کو کیا کرے گا، بنائے گا. اور ان کی آپ اندازہ کریں، یہ دو کردار ہیں. ایک طرف پتہ ہے کیا ہے، قبر کا بھی تذکرہ آیا تو رونا شروع ہو گئے. اور دوسرا کردار یہ بھی ہے کہ راتوں میں بھی دیکھیں اور ویسے بھی دیکھیں، اذا متنا وکننا ترابا و عظاما انا لا مبعوثون، ممکن ہی نہیں ہے. حضرت ترجمہ اس کا یہی ہے. کتنے استفہامیے لگائے انہوں نے، اور یہ سارے استفہام کون سے ہیں، انکاری. کتنی تقیدیں لگائی. انا کی خبر کے ساتھ اللہ نے تقید لگائی ہے لحافظون میں. انا، اللہ نے اسی طرح پھر جواب، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لا حافظ. اس طرح ترجمے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کہا کہ تمہاری میں جڑوں کو کاٹ کے رکھ دوں گا کہ جو قرآن کو ختم کرنے والا ہے. ان ضمیروں کے سب کے ترجمے کرو صحیح. آپ بندہ ایک دفعہ کہہ دینا کہ جب میں ہی تجھے ضمانت دے رہا ہوں تو تجھے پر فکر کس چیز. چیف جسٹس اور اسی طرح جنرل کرنل کہہ دے کہ میں ہی تجھے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کوئی نہیں. تو اللہ کہتا ہے انا نحن نا انزلنا ذکر و انا لو. اور جب جملہ اسمیہ کی خبر میں لام تاکید کا آتا ہے نا تو ایسے چھوڑے اتار دیتا ہے، ایسی مضبوط قلعہ بنا دیتا ہے کہ اس کی حد نہیں. اور یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ جملہ تقیدیہ ہے. یعنی زید عالم بھی جملہ اسمیہ ہے. زید عالم بھی جملہ اسمیہ ہے. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. لیکن یہ جملہ اسمیہ کون سا ہے، جملہ اسمیہ تقیدیہ دوامیہ استمراریہ. اس کے اندر جلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. پھر یہ تصور انسان، وہاں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان کیا ہے، آیا مر گیا خیر، پتہ ہی نہیں آ کہاں سے رہا ہے، پتہ ہی نہیں جا کہاں سے رہا ہے. تمہیں پتہ چلے گا نا جب قبر میں جاؤ گے تو ساری حقیقتیں کھل جائے گی. یعنی پتہ ہی نہیں آ کہاں رہا ہے اور پتہ ہی نہیں جا. اور اس پہ لہذا ہے کہتے ہیں کہ جو اچھا ہوا تو وہ انسان ہی رہے گا، اور جو برا ہوا بعضوں نے کہا وہ کتا بن جائے گا، سور بن جائے گا. یہ پورے نظریات ہیں ہندو میں، شیعہ میں، باقیوں میں، بعدوں میں کتنے. وہ کہتے ہیں جو برا ہوا وہ کیا ہے، جانور بن جائے گا. بس فرق اتنا ہے. اور بعضوں نے پتہ کیا سوال کیا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. رام جی کی آیت، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. بندہ کہے گا اپنے ہاتھوں کو کہ تو کس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو کہنے والا کون ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے ہی کچھ نہیں. اب دیکھیں نا وہاں سوال کیا کرتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے اور کہہ کس کو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تھوڑی سی مضبوطی سے بیٹھو گے تو پھر، کیونکہ
साइंस फलसफा कुरान इधर एक किताब पढ़ी है, इस किताबें पढ़ने के लिए खाली जहन होना बहुत ज़रूरी है और अलग से बैठे, वरना एक सफ़ा आपको सर दर्द लगा देगा। यानी इंसान जब वहाँ जाएगा तो वो कहेगा लीजुलूदीम, अपने किसको, जिस्म के अदा को, क्या लीमा शहीद तुम, हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो। तो कौन किसको कह रहा है, इंसान असल कौन है। अगर ये है तो इसको कौन कह रहा है, अगर वो है तो ये कौन है। बात समझ रहे कि नहीं। लोगों ने अगर भटकाया है तो वैसे शुगल मुगल नहीं लगाया, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, तलाश करते, तदब्बुर करते, और हमारे लोग देखते नहीं है। हाँ जी, आगे है तसव्वुर मौत व हयात। तसव्वुर मौत व हयात, ये ज़िंदगी क्या है, ये मौत क्या है, ये चार बड़े अहम सवाल हैं। मैंने वैसे एक किताब अपनी वो एक तरतीब दी है, अभी 2-3 हैं कुछ किताबें, उसमें ये चारों सवालात को खोलने की कोशिश की है। मसला ये है कि जिसने इस सवालों को खोला है वो अपने अकायद में कितना मजबूत है। मसला तो ये है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया वगैरह ने उन तक हमारी इबारतों की रसाई नहीं है। हाँ, फ़लसफ़ा यूनान के ये अरस्तु अफलातून सुकरात बुकरात वगैरह ये लोग, इन्होंने भी बड़े, इब्न तैमिया ने जो सबसे अहम काम किया है ना वो बहुत बड़ा है। वो क्या है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने अपने दौर में ये साबित किया कि जो तुम फ़लसफ़ा कह रहे हो वो फ़लसफ़ा है ही नहीं है। सबसे बड़ा काम ये है, और ये दुनिया कायनात में यूनिवर्सिटियों में सबसे बड़ी तहकीक ये होती है कि पीछे वाली थ्योरी को कुल्लियतन तोड़ के एक नया ऐसा नज़रिया देना कि वो नज़रिया दलाल पर मबनी हो। ये सबसे बड़ी तहकीक होती है, ये यूनिवर्सिटियों में तहकीक है ना, कि जो पीछे से तहकीक आ रही है ना उस सब को दलाल से तोड़ना और फिर नया जो नज़रिया आप रख रहे हैं उसको दलाल से साबित करना, ये तहकीक की दुनिया में सबसे बड़ी तहकीक चल रही है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने यही किया है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने पीछे फ़लसफ़ा यूनान की जड़ें काट दी और कहा कि जिस चीज़ को तुम फ़लसफ़ा कह रहे हो वो सिरे से फ़लसफ़ा है ही नहीं। अब ये चीज़ें तो हमारे असलाफ़ की किताबों में 7वीं सदी से मिलती हैं, पहली दूसरी सदी से मिलती, हमें आज पढ़ने को वक़्त नहीं है। इसलिए किसी ने कहा था कि दुनिया के इलाहादी फितने को ख़त्म करना चाहते हो, शेखुल इस्लाम शेखैन को तर्जमे में उर्दू में ले आओ, सारे ख़त्म हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। शेखैन की किताबों को उर्दू तर्जमे करवा दो, लोगों को पढ़ा दो, बस ऐसी जड़ें काट के रख दी। उसके बाद आगे देखिए, हज़रत किबला कहाँ हो, अब एक और नए नाम आ गए, ये 2 नाम थोड़ी सी इसकी वजाहत करते जाए। ये सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म, ये नाम तो सुनते हैं ना। अब इस वक्त आपके बादशाह कहना शुरू हो गए कि हमारा मुल्क सेकुलरिज्म, सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क। इंडिया ने तो वादे ऐलान कर दिया है ना कि इंडिया सेकुलर क्या है, मुल्क है, ये कंट्री सेकुलर है। इन्होंने भी ऐलान किया है कि ये सेकुलर है। लिबरल सेकुलर होता क्या, 2 लफ्ज़ों में समझाऊंगा, आगे वो किलानी साहब आपको इसकी पूरी तफसील बताएंगे। अब पहले लिबरल को देख लो, अक्ल को आज़ादाना ख्वाहिश परस्ती के लिए इस्तेमाल करना।
عقل کو آزادانہ خواہشات پرستی کے استعمال کے لیے استعمال کرنا، یعنی عقل آزاد ہے۔ عقل آزاد کب ہے؟ عقل کو آزادانہ خواہشات پرستی کے لیے۔ اب یہ جتنے ہیں میرا جسم میری مرضی، وہ سارے اسی کے تحت آ رہے ہیں۔ بھی تو نے جو چاند چڑھانا ہے اپنے گھر میں دفع ہو، چلے جاؤ، جو کرنا ہے تم کرتے رہو۔ اب ایک صاحب تھے، وہ آپس میں یعنی اللہ کی پناہ اس طرح کی باتیں کرتے وقت بھی بندہ شرم محسوس کرتا ہے، یعنی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور باپ دیکھ رہا، کہتا ہے بھئی آپس میں ہے نا، چلو گھر سے باہر تو نہیں نہ گئے۔ یہ صورت ہے، یعنی فقیرگی نامی لیبرلزم کیا ہے؟ اور پھر یاد رکھیں کہ یہ ٹی وی چینلوں میں جا کے نا بندہ اکثر لیبرل ہو جاتا ہے۔ مجھے اب اس وقت تھوڑا سا وہ ہوا، نہیں تو ہر 15 دن بعد سما میں آ رہا تھا میرا پروگرام، ہر 15 دن بعد باقی سے۔ تو مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ ہر بات میں شریعت کیوں لے آتے ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں نا تو شریعت ہے، آنی ہے۔ ہر بات، کون سی ایسی بات ہے جو شریعت سے خالی ہے؟ اور ہم شریعت کی ہی رہنمائی حضرت دینے کے لیے آتے ہیں، ہم آپ کا کوئی پروگرام چمکانے کے لیے نہیں آتے۔ ہر بات میں شریعت، ہر بات میں ہی کیا ہے؟ شریعت۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا، اب انہوں نے چھوٹے میاں سے چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ اصل میں دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، ایک انسان کی نجی زندگی ہے اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہے، انفرادی زندگی، اور ایک انسان کی کیا ہے؟ اجتماعی زندگی۔ مذہب انفرادی معاملات میں اجتماعیات کو عقل سے چلائیں اور فرد کو مذہب سے چلائیں۔ اجتماعیات کو کس سے چلائیں؟ عقل سے، اور فرد کو کس سے چلائیں؟ اجتماعیات کتنی چیزیں ہیں بھلا؟ 3۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اب ان چیزوں کو ایک ایک کر کے پہلے رٹا لگانا، پھر ساتھ اس کو تفہیم بھی کرنی ہے۔ کتنے نا سلوگن لفظ میں آپ کو اندازہ کہ یہ جو 2 لفظ بنانے میں کتنا بندہ وقت، تجربہ، پوری گریپ ہونی چاہیے، وگرنہ 2 لفظوں میں علم کہاں بیان ہوتا ہے؟ 2 لفظوں میں تو علم نہیں بیان ہوتا۔ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے دین کا 2 لفظوں میں الدین نصیحہ۔ ہاں بہت اچھی، دین ہے ہی سراپا خیر خواہی، لہذا ہر اس چیز کے کرنے کا افعل کہے گا جس کے کرنے میں سراپا خیر ہو، ہر اس چیز کو لا تفعل سے تعبیر کرے گا جس کے رکنے میں سراپا خیر ہو۔ شریعت میں افعل ہے یا لا تفعل ہے؟ تیسری ولا حرج ولا جناح ولا ضیر۔ اب یہاں دیکھیں یہ کمیونزم کیسے آ گیا؟ تاریخ اور ذرائع کی پیداوار کی عقلی توضیح کرنا، یہ 5 ادوار بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 5 ادوار ہیں بس عقلی طور پہ۔ پہلا اشتراکی دور ہے، پھر غلامی کا دور ہے، پھر جاگیرداری دور ہے، سرمایہ داری دور ہے، پھر اشتراکی کا دور آئے گا۔ یعنی یہ ساری تقسیم عقل پہ کھڑی ہے، لیکن ان کا سہارا کس پہ ہے؟ کمیونزم تاریخ کے اوپر کھڑا ہے، یہ یاد رکھنا، اور سیکولرزم اجتماعیات اور عقل پہ کھڑا ہے، لبرلزم آزادانہ عقل پرستی، آزادانہ خواہش پرستی پہ کھڑا ہے۔ ہر مذہب اور مسلک کی ایک بنیاد ہوتی، وہ ٹوٹ جائے ختم معاملہ۔ ہاں یہی ہے، وہ کہتے ہیں خواہشات عقل کو آزادانہ خواہشات پرستی کے لیے استعمال کرنا، لہذا مولویوں سے جان چھڑا کے آزادانہ طور پہ قرآن سنت کو پڑھو۔ یہی تو مسئلہ تھا خطرناک، یہ لبرلزم کی سوچ ہے۔
कि मुअल्लिम को निकाल के, उस्ताद को निकाल के खुद कुरान पढ़ो। ये लिबरलिज्म है, हम इसको समझते सही है, हालांकि यही तो तबाही है। यानी आज़ादाना तौर पे आज़ाद हो। मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के उसूल हैं, हर चीज़, हत्ता कि काज भी आप करते हैं तो काज भी एक उसूलों के मुताबिक करते हैं। कोई दुनिया की छोटी सी पेंचर लगाने वाला है तो वो पेंचर लगाने से पहले 2 महीने सीखता है, 6 महीने सीखता है। सिर्फ कुरान ही ऐसी किताब है जो बगैर सीखे, वहाँ बाकायदा युअल्लिमुहुमुल किताब अल्लामल कुरान खैरुकुम मन तअल्लमा, क्या है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, खैरुकुम मन तअल्लमा, कुरान सीखने से आता है। और वाहिद कुरान की किताब है जो बगैर उस्ताद के पढ़ी नहीं जा सकती। मसलन आप कहें कि इसकी रीडिंग है तो रीडिंग के उसूल आपको पता ही नहीं है। दुनिया की हर किताब रीडिंग बगैर उस्ताद के हो सकती है, लेकिन कुरान की किताब बगैर उस्ताद के रीडिंग भी नहीं कोई कर सकता। मसलन कोई पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये रीडिंग क्या है? उस्ताद, अब मैं देख रहा था उस्ताद ग्रामी कारी इब्राहिम मीर मोहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह, वो सिर्फ अल-हम्दु को पढ़ने में 15 गलतियाँ बताते हैं कि बंदा पढ़ते वक्त 15 गलती कर जाता है, 15-20 गलतियाँ सिर्फ अल-हम्दु की अदायगी में लोग जो करते हैं। अहले फ़न के पास बैठें तो बंदे को पता लगता है। उस्ताद ग्रामी बाबा क़िराअत कारी या रसूल नगरी राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, वो कारी इब्राहिम साहब मीर मोहम्मदी, उनके सामने बहुत बड़े उस्ताद, अब देखें ना मदीना यूनिवर्सिटी से और बड़े पूर्व पाकिस्तान के सबसे बड़े उस्ताद ग्रामी के सामने बैठे तो औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते वक्त इतनी गलतियाँ निकाली कि कारी सब रोने वाले हो गए। फरमाने लगे कि कारी इब्राहिम, मैंने तुझे जो पिलाया था वो तूने भुला ही दिया है। बात समझ रहे? कारी हमजा साहब कुवैत में तरावी पढ़ा के पूरा कुरान रिकॉर्ड करवा के सुना के आ गए। बाद में आके कहने लगे, मैं भी उसी दफ्तर में कुलियतुल कुरान जामिया लाहौर इस्लामिया के दफ्तर में बैठा हुआ, कहने लगे कि उस्ताद ग्रामी बाबा क़िराअत को फरमाने लगे कि उस्ताद ग्रामी असल में मैंने कुरान की कुवैत से ये छुपवाया है। तो वो कहते हैं जब तक आखिरी इशराफ पाकिस्तान के बड़े कारी का नहीं होगा ना, हम इसको कौमी सतह पे, मुल्की सतह पे इसको मोहर नहीं लगाएंगे। तो आप इसको एक दफ़ा सुन ले, थोड़ा सा जाम वक्त हो तो उसके बाद इसके जो गलती हो तो बता देना। तो उस्ताद ग्रामी फरमाने लगे कि कारी हमजा साहब, इतना वक्त नहीं होता हमारे पास कि इसको लेके जाएं वहाँ सुने, उस वक्त ऑडियो कैसेटें थी। तो फरमाने लगे अभी लगाओ, अभी सुनते हैं। उन्होंने पढ़ा तो उनके लफ्ज़ भला क्या थे, बहुत बड़े कुवैत के बड़े कारी माहिर। तो फरमाने लगे कि हमजा तू ही बता कि इसमें लफ्ज़ तूने सही कौन सा पढ़ा है, जो लफ्ज़ तूने सही पढ़ा वो बताना, फिर उसको मैं कहूँ। इसमें लफ्ज़ सही नज़र ही नहीं आ रहा और मेरे इशराफ से तुम आप छुपवाने लगे और चलाने लगे हो, मैं नहीं इसकी गारंटी। फिर उसके बाद वो सही बाहर जाके पढ़ना शुरू हो गए। यानी वो कलाम जिसको आप बगैर उस्ताद के रीडिंग नहीं कर सकते, उसके मानी और तफासीर में मुफस्सिर कुरान बने हुए हैं। बात समझ रहे? यही वजह है कि हमारे देही इलाकों में या बाकियों में वो पता ही नहीं चलता कि बंदा पढ़ रहा है या औरत पढ़ रही है। कुरान से जुड़ जाओ, सलाम से जुड़ जाओ, इंशाल्लाह इज्जत पाओगे। आगे और कुछ बेचारे ऐसे हैं, ये तो ना अकल के इस्तेमाल में आगे निकल गए ना, और कुछ ने कहा कि अकल इस्तेमाल करनी ही नहीं है। कुछ ने कहा कि अकल को इतना इस्तेमाल करो कि अकल ही हाकिम बन जाए, अकल ही खुदा बन जाए। मान में आए तो मान लो, ना आए तो इनकार कर दो। रब को मानना चाहते हो तो मान लो, रब को नहीं मानना चाहते तो इनकार कर दो। कब्र को मानना चाहते हो तो मान लो, नहीं मानना चाहते नहीं। इतने आगे निकले। और बाद ने कहा कि अकल इस्तेमाल करनी नहीं। अशायरा ये हाकिम की बहस में आएगी बहस, लेकिन अगर इसको साथ ही अगर इसी वक्त ही साथ निपटा दे तो थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। बातों ने हाक कुल्ली तौर पे, जिसने शरीयत के ऊपर कुल्ली तौर पे
حاکم عقل کو بنایا وہ اشتراکی ہیں لوگ، یعنی ایک ہے کہ کچھ حصہ اس کا کچھ حصہ اس کا، کچھ لو کچھ دو، یعنی کلی طور پہ جنہوں نے عقل کو حاکم بنایا وہ دو لوگ ہیں، الہاد پرست اور اشتراکیت۔ انہوں نے حاکم کو عقل کو ایسے بنایا جیسے خدا ہوتا ہے، یہ دو ہیں، اور یہ دو نہیں ہے، یہ پورے پورے ملک ہیں۔ چائنا پورا کس پہ کھڑا ہے؟ اشتراکی نظام پہ۔ روس پورا کس پہ کھڑا ہے؟ اشتراکی نظام پہ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اجتماعیات میں حاکم ہے، یہ کون ہے؟ سیکولر، یعنی سیاسیات، معاشیات اور معاشرت کو چلانے میں حاکم کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، کون ہے؟ عقل۔ پھر آگے تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں سائنس ہے، سر سید۔ اب پیچھے ایک بچہ بتا رہا تھا سر سید نہ ہوتے تو ملکوں میں تباہی ہو جاتی، انہوں نے بڑا کچھ، کون مولوی کہہ رہا؟ اچھا، سر سید برِ صغیر پاک و ہند میں تمام الہادی فتنوں کا پوپ یہ ہے، سب سے بڑا سرگنا سر سید ہے۔ سر سید کے بعد آگے چلی ہے لڑی، سر سید کے بعد شبلی اور اسی طرح یہ فرائی، اصلاحی، گامدی، یہ سارے، یہ ان کا سب سے بڑا سرگنا کون ہے؟ سر سید ہے۔ ہاں وہ بھی انہی کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں میں ہیں، میں آپ کو بعد میں، یار موضوع نہیں ہے میرا، نہ کروں۔ پرویزیوں نے کہا کہ اصل لغت ہے، اصل کیا ہے؟ لغت ہے، لغت سے سارا قرآن سمجھو، گرامر جس کو آتی ہے اسے قرآن آتا ہے، جسے عربی آتی ہے اسے قرآن آتا ہے۔ اور نمبر 7 پہ کون ہے؟ ماتریدیہ۔ وہ کہتے ہیں، اب ہمارے اہل اصول فقہ میں کہا کہ ماتریدیہ وہ صحیح منہج پر اہل سنت ہے، ماتریدیہ اہل سنت، حالانکہ ماتریدیہ کی بنیاد عقل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنیاد عقل ہے، تفصیلات وحی سے لیں گے۔ آخری بات، ماتریدیہ اشاعرہ کھڑے ہیں کس پہ؟ عقل استعمال ہی نہیں کرنی، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اصل ہے ہی عقل۔ ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ نہ ہی اصل عقل ہے، نہ ہی عقل کا انکار ہے، بلکہ کیا ہے؟ بنیاد عقل ہے، تفصیلات وحی سے لیں گے، یعنی اصل عقل سے سمجھیں گے، ہر چیز کی اچھائی برائی اصلاً عقل سے سمجھیں گے، جو نہ سمجھائے وہ شریعت سے تفصیل رہنمائی لے لیں گے۔ گویا کہ اصل میں ان کے ماتریدیہ بھی آپ دیکھیں چند صفات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں؟ صفات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں؟ ماتریدیہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں بنیاد عقل ہے، یعنی اول درجے عقل کو دیں گے اور ثانوی درجہ کس کو دینا ہے؟ وحی کو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اصل بنیاد وحی قرآن و سنت ہے، عقل تفہیم کے لیے حکم حاکم ہے ہی نہیں، عقل معیار اور میزان کے طور پہ، قاضی کے طور پہ ہے ہی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تفہیم دین میں عقل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والعلم عند الله، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔